تاجدارے مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدارے مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو سلامتی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور عشق رسول میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈز میں ایک یا کسی میں 2 معجزات کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور معجزے کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ مبارک کی۔ جی ہاں، یہ وہ پاک نگاہیں ہیں، یہ وہ طاقت والی نگاہیں ہیں کہ جس نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ نگاہیں ہیں کہ جس نے جنت کو دیکھا ہے، یہ وہ نگاہیں ہیں جس نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا ہے، یہ وہ نگاہیں ہیں جو زمین کے خزانے دیکھ لیا کرتے، یہ وہ نگاہیں ہیں کہ جو زمین پر بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتے، جنت کو دیکھ لیا کرتے، فرشتوں کو دیکھ لیا کرتے، یعنی کہ ہر چھپی ہوئی چیز کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ملاحظہ فرماتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب کوہ طور پر رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب ملا تھا لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کے پردوں میں سے ایک پردے کو ہٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نور کی تجلی کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام برداشت نہ کر پائے اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ لیکن قربان جائے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے اپنے حبیب کو مشرف کیا تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کو وہ طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اللہ پاک کے دیدار کے بعد پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر نہ گئی، اور پھر آپ کی آنکھوں نے دیکھا، اسے مانا، اور آپ کے دل نے اس کو تصدیق کیا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کی وہ طاقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو آپ نے دیکھا۔ پیارے پیارے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کی طاقت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایک کامن سی بات ہے کہ ایک عام سا انسان یا کسی اور کی بھی اگر ہم بات لے لیں، اگر وہ سامنے دیکھتا ہے تو سامنے ہی دیکھ رہا ہے، اگر رائٹ میں دیکھتا ہے تو رائٹ میں ہی، لیفٹ میں دیکھ رہا ہے تو لیفٹ میں، اور اگر پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہی وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی جگہ پر دیکھ لیا کرتے تھے، آج انشاءاللہ ہم وہ بھی سنیں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو بھی شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جھوم جھوم کر نعت پاک پڑھنے اور سننے کی بھی ہم
سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اس درود پڑھنے والے کو اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہمارے مہمان نعت خواں ہیں تمیم بھائی۔ تو تمیم بھائی، آج ہمارے ناظرین کو آپ کون سا کلام سنانا چاہیں گے؟ کلام ہے خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر طرز میں پھر آپ اسٹارٹ کر لیں۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ آپ آئے آپ آئے آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج اور حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا عالم، میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا، میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا، خاک سورج عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو، دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو، دل میں بعد مرنے کے مرنے بعد مرنے کے لحظے میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحظے میں بھی اجالا ہوگا، آپ آئے آپ آئے آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو جب بھی مانگو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے
گو اس وسیلے وسیلے اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا آپ آئے آپ آئے آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا آپ آئے تو آقا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد وہ کرم دے وہ کرم دے کھینا تم دیکھنے والا ہوگا وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہترین کلام ہمارے ناظرین کو آپ نے سنایا ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین، گفتگو آج ہم کرنے جا رہے ہیں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں میں ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ دیکھ لیا کرتے تھے. جی ہاں، اب آئیے کچھ مختلف واقعات، کچھ مختلف روایتیں ہم پڑھتے ہیں اور پھر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی اس بصارت، غیر معمولی اس طاقت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے آئیے دو احادیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں، اور بڑی مشہور احادیث ہیں یہ. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم بے شک میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں. ایک اور حدیث پاک ہے جو تمیم بھائی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم نہ مجھ پر تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اب یہ جو دو حدیث پاک ہیں، ایک مسلم شریف کی حدیث پاک جس میں خود پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور یہاں بخاری شریف کی جو یہ حدیث پاک ہے، اس میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک سوالی انداز میں ارشاد فرمایا نا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ جو ہے نا وہ صرف قبلے کی طرف، یعنی رخ تو قبلے کی طرف ہے، میری نظریں بھی کیا قبلے کی طرف ہیں؟ نہیں، بلکہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں، بلکہ تمہارے دلوں میں جو خشوع و خضوع ہے نا، میں اس کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی الحمدللہ عز و جل بصارت کا عالم ہے. حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
یہ جو بخاری شریف کی ابھی ہم نے دوسری حدیث پاک سنی ہے، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اکرام یعنی اکثر علماء اکرام کا موقف یعنی پوائنٹ آف ویو یہی ہے، اور ان کا موقف یہ درست ہے کہ خلاف عادت طریقے سے پیٹھ پیچھے بھی حقیقی طور پر دیکھنا یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کی اسپیشلٹی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نبوت کی نشانیوں کے چیپٹر میں ذکر فرمایا ہے، اور تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیٹھ کے پیچھے دیکھنا ہے۔ تمیم بھائی بڑی نکتے والی بات بتائی ہے کہ صرف یہ نماز کی حالت میں ہی نہیں تھا کہ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں اور تم میری اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ میرا رخ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہے تو میں اسی طرف دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے خضوع کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہ نماز ہی کی حالت میں تھا، بلکہ ایوری ٹائم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایٹ اے ٹائم جو ہے نا ہر طرف جو ہے نا وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام اوقات میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ہی وقت میں سب طرف دیکھنے کی یہ اسپیشلٹی تھی۔ مزید آگے سنیے کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی وقت میں کتنی جہت میں کتنے ڈائریکشنز میں دیکھا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ڈائریکشن جو ہے نا بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ 4 ہی ڈائریکشن ہے، ٹھیک ہے، جیسے فرنٹ بولیں گے، بیک بتائیں گے، لیفٹ اینڈ رائٹ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا اوپر اور نیچے والا بھی ایک ڈائریکشن ہے۔ تو ٹوٹل جو ہے نا یہ 6 جہتیں بنتی ہیں، 6 سمتیں بنتی ہیں، اور 6 ڈائریکشنز کی اگر بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں یہ 6 کی 6 جہتیں یہ آپ کو عطا فرما دی گئی تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ہی وقت میں آپ آگے بھی دیکھتے، پیچھے بھی دیکھتے، دائیں بھی دیکھتے، بائیں بھی دیکھتے، اوپر بھی دیکھتے اور نیچے بھی دیکھا کرتے تھے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن حدائق بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ 6 جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ تھوڑا سا آپ کو یہ شعر مشکل لگ رہا ہوگا، میں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دن ہو یا رات آپ کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ 6 کی 6 جہتیں، یہ 6 ڈائریکشنز دیکھنے کے معاملے میں ایسی ہیں جیسے آپ صرف سامنے کا حصہ دیکھ رہے ہوں، اور 6 ڈائریکشنز گویا آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ آپ کی مبارک آنکھوں کی یہ شان کیوں نہ ہو کہ سورہ نجم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، یعنی اللہ کریم کے دیدار کے وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ جی ہاں، تو اللہ پاک نے خود اپنے محبوب کی نگاہوں کی تعریف قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ اب آئیے پیارے پیارے ناظرین، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ 6 ڈائریکشن میں ایک ہی وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیا کرتے ہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ کی پہنچ کہاں تک ہے؟ جی ہاں، ویسے تو اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے تمیم بھائی، اور بس ہم شان ہی بیان کر سکتے ہیں، اور شان بیان کرنے میں بھی کما حق ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ کسی نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، قلم ٹوٹ سکتے ہیں لکھ لکھ کر کے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمپلیٹلی کما حق شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اپنے محبوب کو اس نے کتنی بلندیاں، کتنی رفعتیں، کتنی شان، کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں ایک حدیث پاک جو ہے نا وہ تمیم بھائی سناتا ہوں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خدا کی قسم میں اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے! کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا جا رہا نا کہ ابھی جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی میں اس وقت جو ہے نا
وہ اسٹوڈیو کے باہر بھی دیکھ رہا ہوں، تو پھر وہ ایک لگتا ہے نا کہ یار کتنا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب حوض کوثر ہے کہاں پر، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا کہ کتنی دوری پر ہے۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا نا ایک سمجھنے کے لیے ایک جو ایک سائنٹیفیکل ریسرچ ہے، یا پھر ہم اپنے اطراف میں یہ سارا جو ہے نا ایک انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں، اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے کہ زمین ایک پلینٹ ہے، سورج ایک پلینٹ ہے۔ اب زمین اور سورج میں جتنا ڈسٹینس ہے نا، سورج تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن سورج کو اگر زمین کے مقابلے میں کمپیئر کیا جائے تو سورج نہ اتنا بڑا ہے، آج ایک فٹ بال کی طرح ہمیں نظر آتا ہے، لیکن زمین سے یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر زمین جیسے پلینٹس سورج کے اندر 9 لاکھ یا 10 لاکھ بھی اگر ڈال دیے جائے نا تو وہ سما جائیں گے اس کے اندر، یعنی اتنا بڑا سورج ہے، اور پھر وہ آسمان کے تلے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سنیے گا کہ حوض کوثر ہے کہاں پر۔ تو حوض کوثر کے متعلق جو ہے نا یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حوض کوثر یہ آسمانوں کے اوپر جنت میں ہے، یعنی جنت جو ہے نا یہ آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش کے نیچے، تو جنت میں جو ہے نا یہ حوض کوثر ہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوچھا تھا، یہ سوال کیا تھا کہ حضور جنت کہاں پر ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمانوں کے اوپر، جبکہ عرش کے نیچے جو ہے نا یہ جنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کی جو ہے نا آپ طاقت کا اندازہ لگائیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نگاہیں جو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر آسمانوں کے اوپر جنت کو اور جنت کے اندر حوض کوثر کو دیکھ رہی ہوں، تو پھر ان کی نگاہوں سے اور کیا چھپ سکتا ہے؟ وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو، یہاں بسنے والوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو جس کی نگاہیں آسمانوں کے اوپر جنت و جہنم کو مدینہ طیبہ میں بیٹھے بیٹھے ملاحظہ کر سکتی ہوں، تو وہ تو بہت کچھ دیکھ لیا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ پاک نے، یعنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ بے شک اللہ پاک نے میرے لیے زمین سمیٹ دی اور میں نے اس کے مشارق و مغارب دیکھ لیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، نیچی نگاہوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے تمیم بھائی کی زبانی ان کی آواز میں طرز میں اس شعر کو سنتے ہیں۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ماشاء اللہ، اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے کہ موقع اعلیٰ حضرت نے اشعار لکھے ہیں۔ آئیے مزید کچھ اور باتیں آپ کو عرض کروں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمیم بھائی کی زبانی کچھ اور بھی اشعار سنیں گے۔ صدر العلماء شارح بخاری مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنے کی 2 شرطیں ہیں، 2 کنڈیشنز ہیں۔ ایک یہ کہ روشنی ہو، تاریکی یعنی اندھیرا نہ ہو، کیونکہ تاریکی میں آنکھوں سے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اور یہ کامن سینس ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے اجالا چاہیے ہوتا ہے، روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آنکھوں کے سامنے ہو، اگر سامنے نہیں، پیٹھ کے پیچھے ہے تو بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی اس وقت میری پیٹھ کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کی پیٹھ کے پیچھے کیا ہے آپ کو نہیں پتا، لیکن قربان جائیں کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دونوں شرطیں نہیں تھی۔ ایک ہی وقت میں پیارے آقا علیہ السلام آگے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ 6 ڈائریکشنز میں پیارے آقا علیہ السلام یہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا، آپ کی نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ اندھیرے میں بھی پیارے آقا علیہ السلام ایسے ہی دیکھا کرتے تھے جیسے اجالے میں دیکھا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے، آئیے تمیم بھائی کی زبانی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو سنتے ہیں۔
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج ماشاءاللہ بہترین کلام پڑھ بھی رہے ہیں، آپ سنا بھی رہے ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور پھر اس کائنات کا عالم، اس دنیا کا عالم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیسا ہے وہ میں آپ کو آئیے بتاتا ہوں کہ خود اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے دنیا کو میرے سامنے پیش فرما دیا ہے، تو میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا نہیں کہ ایک چیز جو ہے نا کوئی چیز سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کو اگر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا تو وہ دیکھ تو رہے ہیں اس کو، لیکن فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو میرے سامنے پیش کر دیا ہے، اور میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اور اس دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں ان سب کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کی نگاہوں میں یہ طاقت عطا فرمائی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا بھر اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا اپنی اس ہتھیلی کو آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے مخفی یعنی چھپا ہوا نہیں ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روبرو مثل کفے دست ہیں دونوں عالم۔ جی ہاں، روبرو یعنی سامنے نا، روبرو مثل کفے دست ہیں دونوں عالم، کیسی پر نور ہیں چشمان رسول عربی۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی جس طرح جو ہے نا وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی دونوں عالم کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے، بلکہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے معاملات کی ایسی خبر جو ہے نا وہ ارشاد فرمائی، گویا ایسا ہم نے جو ہے نا پہچان لیا کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اتنا جو ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کر بیان صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے فرما دیا تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، اپنی قسمت پر ناز کریں۔ جی ہاں، کہ اللہ پاک نے بن مانگے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا، بن مانگے اللہ پاک نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا جو اپنی امت کی اتنی غم خواری بھی کرتے ہیں، ان کی فریاد رسی بھی کرتے ہیں، ان کی فریادوں کو سنتے بھی ہیں، انہیں ملاحظہ بھی فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر، تمیم بھائی یہ بات بھی جو ہے نا وہ ارشاد فرمائی کہ میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، اور ہر اس آواز کو سنتا ہوں جسے تم نہیں سنتے۔ ہاں، اب ایک کامن سی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے بارے میں بھی بتایا، اور پھر وہ ایک روایت بھی ہے نا کہ وہ آواز جو میں سن رہا ہوں یعنی قبر والوں کی، کہ جو ان کو عذاب کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اگر تم سن لیتے یا پھر جنات سن لیتے تو پھر ان کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے نا یہ ہماری حفاظت فرمائی کہ ہم وہ سن نہیں پاتے، ورنہ تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا کہ کیسی وہ آوازیں ہوں گی، کتنے درد اور کتنے کرب کے ساتھ جو ہے نا وہ چلاتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ پیارے پیارے ناظرین، یہاں پر ہمارے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا
اور کنٹینیو ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیے، اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیے، FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دکھاتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات و اوصاف کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے